ناظرین السلام علیکم. ناظرین اب تک ڈاکٹر دانش کے ساتھ حاضر ہوں. ناظرین چھوٹا سا انٹرو, کیونکہ گیسٹ آج میرے 4 ہیں اور بہت اہم گیسٹ بھی ہیں, ان سے بات کریں گے. ایک تو یہ کہ جی وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں. اور یہی میں نے آج مریم صاحبہ کی پریس کانفرنس میں سنا کہ انہوں نے بھی کہا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا. اب فیصلہ آپ لوگوں نے کرنا ہے کہ ظلم کا یہ نظام چلا کون رہا ہے. دوسرا یہ کہ شہباز شریف صاحب کے حوالے سے یہ متوقع تھا, لوگ کہتے ہیں کہ جے پی سی کے بعد کہ ان کی گرفتاری ہوگی, کیونکہ وہ کام نہیں ہو سکا جو نون سے شین کو الگ کرنے والا تھا, جو کافی دنوں سے آپ لوگ سن رہے تھے, اور یہ چیزیں تھیں. اچھا ایک اور بات بھی تھی, وہ یہ کہ شہباز شریف کے حوالے سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب کو گرفتار کیا تھا, انویسٹیگیشن کرنی تھی, اگر آپ کے پاس کیسز تھے تو وہ آپ اسی وقت کر سکتے تھے, یہ نئے طور پر آپ نے یہ چیزیں کی ہیں, تو یہ سوالات بھی اٹھ رہے ہیں. دوسرا یہ بھی ہے کہ شہباز شریف کے اوپر کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, لیکن جن لوگوں کے اوپر حکومت کے اراکین میں کیس ثابت ہوا ہے ان کی گرفتاری نہیں ہو رہی ہے, تو یہ احتساب ہے یا انتقام, یہ ایک بڑا مسئلہ بنتا ہے. اور ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو اس وقت پاکستان کے جو اہم ادارے ہیں, جس کے بارے میں موجودہ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ اسے آزاد کریں گے اور مضبوط کریں گے, لیکن ابھی جو موجودہ حالات میں دیکھنے میں آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ کنفرنٹیشن کی سیاست بہت زیادہ آ گئی ہے. ادارے متنازع ہوتے جا رہے ہیں, ایون کہ ان کے اختلافات سیاسی جماعتوں سے, پھر میڈیا سے, پھر اس کے بعد بیوروکریسی سے, اور اب یہ چیزیں مزید بڑھ رہی ہیں. تو ان ایشوز پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو گیسٹ ہیں آئیے ان کا تعارف کرا دیتے ہیں. میرے ساتھ اس وقت کراچی اسٹوڈیو میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین, MNA پاکستان تحریک انصاف, آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب, چیئرمین پاکستان علماء کونسل, مذہبی اسکالر ہیں, آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. میرے ساتھ ہیں جناب جمشید دستی صاحب, سربراہ عوامی راج پارٹی, آپ کا بہت شکریہ سر آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ہمارے ساتھ ہوں گے چودھری جعفر اقبال, سابق وزیر مملکت مسلم لیگ نون, آپ کا بھی بہت شکریہ. ایکچولی مجھے آج کا پروگرام کیونکہ شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی اور بہت صورتحال تیزی سے چینج ہوئی تو ہم نے ٹاپک چینج کر دیا, ورنہ شاید ہم کچھ اور آج گفتگو کرتے ہیں. ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. میں جی سب سے پہلے آ جاتا ہوں مولانا حافظ طاہر اشرفی صاحب کی طرف. طاہر اشرفی صاحب میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی ڈاکٹر صاحب لیکن بہت زیادہ شور ہے آپ کی آواز میں. اچھا چلیں بس میری آواز میں شور ہے, تھوڑا کم کرتے ہیں, کوشش کرتا ہوں میں ہلکا بولوں. سر میرا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو آل پارٹیز کانفرنس کے بعد کہا یہ جا رہا تھا کہ شہباز شریف کی گرفتاری متوقع ہے. ایک تو یہ میرا سوال ہے, آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی یہ متوقع ہے, حکومت نے پورا پلان کیا ہوا تھا ان کو گرفتار کرنے کا؟ اور دوسرا یہ کہ سر موجودہ حکومت میں, یہ بہت اہم سوال ہے سر, کہ موجودہ حکومت میں اہم ترین ادارے متنازع ہو رہے ہیں. آپ اس وقت دیکھیں کہ کس طریقے سے آج شہباز شریف کی گرفتاری ہوئی تو وہاں کس قسم کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے. تو آپ بھی اس بات پہ متفق ہیں کیا کہ موجودہ حکومت میں 2 سال میں اہم ترین ادارے متنازع ہوئے ہیں اور اس سے ملک کو کافی نقصان پہنچ رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. ڈاکٹر صاحب آپ نے بہت اہم سوال کیا. میں یہ سمجھتا ہوں یہ کوئی بھی حکومت ہوتی اور کوئی بھی ہوتا, ہماری جو فوج ہے اس کو پچھلے 20 سالوں میں کوشش کی گئی ہے متنازع بنانے کی, کیونکہ آپ نے حشر دیکھ لیا. جن ملکوں میں فوج مضبوط تھی ان ملکوں کو کس طرح کمزور کرنے کی کوشش کی گئی, اور جہاں فوج کمزور ہوئی وہاں لیبیا ہمارے سامنے ہے, عراق ہمارے سامنے ہے, شام ہمارے سامنے ہے, یمن ہمارے سامنے ہے, اور کس انداز سے اسلامی دنیا کو تباہ کیا گیا. اب پاکستان ایک مضبوط قوت ہے, ہم ایٹمی قوت بھی ہیں, ہماری ایک مضبوط فوج بھی ہے. تو مجھے یہ بتائیے یہ جو آج فوج کے اوپر انگلیاں اٹھا رہے ہیں یہ کہاں سے آئے تھے سیاست میں؟ کون سے دروازے سے آئے تھے؟
نواز شریف صاحب کا دروازہ جمہوری دروازہ تھا؟ کیا اگر ہم بھٹو صاحب سے شروع ہو جائیں اور آج تک تو کیا یہ سارے جمہوری دروازوں سے آئے ہیں؟ ابھی تو جو 2013 کے الیکشن کی کہانیاں ہیں وہ ہم سن رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اسٹیبلشمنٹ آپ کی ہم نوا ہو تو زندہ باد ہے، اور اگر آپ کی ہم نوا نہ بنے اور وہ آپ کو کہہ دے آپ جانے عدالت جانے، ہم عدالتی معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، آپ جانے عدالتیں جانے نیب جانے، تو آپ مرداباد شروع ہو گئی. اگر آپ مرداباد شروع ہو گئی، اگر آپ کو کندھوں میں بٹھائے تو ضیاء الحق زندہ باد ہے، اگر آپ کندھوں پر بٹھایا جائے تو مشرف زندہ باد ہے، اگر آپ کندھوں پر بٹھایا جائے تو جنرل کیانی صاحب زندہ باد ہے. اور یہ جو جمہوریت کا راگ لاپتے ہیں، انہوں نے ایک معاہدہ بھی کیا تھا، آپ کو یاد ہوگا، جو لندن میں بیٹھ کے کیا تھا، جسے سی او ڈی کے کیا وہ کہتے تھے. تو ان سے ذرا یہ پوچھ لیجئے کہ جب پیپلز پارٹی کی حکومت تھی اور میاں نواز شریف لاہور سے لانگ مارچ نکال کے نکلے تھے، تو کیا یہ جمہوری پریزیڈنٹ یا پرائم منسٹر کے کہنے پہ واپس ہوئے تھے یا جنرل کیانی کے ٹیلی فون پہ واپس ہوئے تھے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یہ بہت بڑا ایجنڈا ہے، یہ چھوٹا ایجنڈا نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑا ایجنڈا ہے. اور اس ایجنڈے کے پیچھے موجودہ حکومت کا اور موجودہ عسکری قیادت کا یہ فیصلہ ہے کہ ہم نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا، لہٰذا اس کی سزا بھی انہیں ملے گی. اس لیے جنرل باجوہ مرد آباد کا نعرہ لگے گا کہ اس نے طے کر لیا کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے. کیا یہ حلف دے سکتے ہیں شہباز شریف اور ان کے سارے یہ لوگ کہ ان کے پاس آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ والے فوج یا یہ ایجنسیوں کے دروازوں پہ دھکے کھاتے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، بیٹھے ہوئے سر چودھری جعفر اقبال ہیں، ذرا ان سے بھی چودھری جعفر اقبال سے پوچھ لیتے ہیں سر کہ یہ کیا کرتے ہیں. صرف ایک سوال پوچھئے کہ آج تک شہباز شریف سمیت یہ کیوں دھکے کھانے جاتے ہیں وہاں پر؟ اگر ان کو بڑی جمہوریت کے یہ چیمپئن ہے، خدا کا واسطہ ہے، ٹھیک ہے، جب آپ کو یہ فوج جو ہے آپ کے سر پہ ہاتھ رکھے تو یہ زندہ فوج آپ باد کے ہے. ملک کی ہے نا، سیاستدان کو پتا ہے کہ سب سے طاقتور ادارہ یہی ہے تو اس لیے چلے جاتے ہیں سر. اس میں برائی کیا ہے سر؟ اور کبھی کبھی وہ بلا لیتے ہیں. میں آتا ہوں جناب جعفر صاحب میں جعفر صاحب کی طرف چلوں، پھر آپ کا پوائنٹ آف ویو لیتا ہوں. جی جعفر صاحب، آپ نے سن لیا، آپ نے جناب طاہر اشرفی صاحب کا اسٹیٹمنٹ سنا ہے، اس کے اوپر آپ کیا کمنٹس کرنا چاہیں گے؟ اور تھوڑا سا میں اس پہ ایڈ کر دیتا ہوں کہ یہ جو شہباز شریف کی گرفتاری ہے، پی ایم ایل این کا پورا اسٹیٹمنٹ یہ ہے کہ یہ پوری پلاننگ ہے اور یہ حکومت نے سارا کچھ کرا ہے. کیا کہتے ہیں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بلانے کا، اور مسلم لیگ نون اور ایک سیاسی کارکن کی آواز آپ کے چینل اور آپ کے پروگرام کے ذریعے بہت سارے لوگوں تک پہنچ سکے گی. میں بڑے ادب اور بڑے احترام کے ساتھ یہ گزارش کروں گا کہ جتنے بھی لوگ بآواز بلند یہ کہتے ہیں، جس طرح ابھی مجھ سے پہلے جو شریک محفل ہیں وہ فرما رہے تھے، وہ سب یہی کہتے ہیں کہ فوج ہی کا سارا کردار ہے. اچھا، اب یہ پتہ نہیں ترجمانی کس انداز میں اور کس چیز کی کر رہے ہیں. یہ تو تائید کر رہے ہیں میاں نواز شریف کے ان ساری باتوں کی کہ بھائی جو جس کا کام ہے اسے کرنا چاہیے. یہ کہتے ہیں نہیں جی آپ بھی فوج کے ذریعے آئے، جنرل ضیاء الحق صاحب کا مارشل لا، اسی طرح مشرف صاحب کے جنہوں نے ہاتھ پہ بیعت کی، ان سب کی بات کر رہے ہیں. اور ہم بطور جماعت اور بطور میں سیاسی کارکن یہی کہوں گا کہ جب تک ہر ادارہ اپنا کردار ادا نہیں کرے گا تب تک یہ سلسلہ آگے بہتر انداز میں چل نہیں سکتا. بہت سے دروازوں کی بات کی، اور میں نے تو حمزہ شہباز صاحب کے دروازے پہ بہت سارے لوگوں کو کئی مہینے تک چلہ کاٹتے ہوئے دیکھا ہے، اور اکٹھے بیٹھ کے بہت سارے کعوے اور چائے کے کپ اکٹھے پیے کہ کسی طریقے سے پنجاب حکومت میں کوئی تھوڑا سا حصہ مل جائے، کوئی سبز جھنڈی لگ جائے، کوئی کمیٹی کسی کی مشاورت مل جائے. لیکن بھائی سیاسی کارکن ہیں تو آئیے حصہ لیجئے، ادروائز تو نہیں ممکن کہ ہر ایک کو جو ہے وہ سیاسی حکومت میں حصہ مل سکے. اب جو اے پی سی کے اندر باتیں کہیں، یہاں تو اس سے کوئی ڈینائی کرے، ڈینائی کرنے کا طریقہ کیا اپناتے ہیں کہ شیخ رشید صاحب جو دعویٰ کرتے ہیں کہ گیٹ نمبر 4 کی خبریں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ابھی کل کی بات ہے، سیاسی رہنما سارے اکٹھے ہوئے، آرمی چیف اور جنرل فیض نے بلایا.
میں 3 سال تک پارلیمانی سیکرٹری ڈیفنس رہا ہوں. میں نے 4 ایسی میٹنگز کروائیں جو ان کیمرہ میٹنگ تھی. میرے قومی اسمبلی کے نمائندوں کی ضرورت تھی, پارلیمانی رہنماؤں کی ضرورت تھی, اور وہ ہوئیں. وہ ہماری نیشنل سیکیورٹی سے تعلق رکھتی ہیں, ہم نے وہ نشر نہیں کرنی, ہم نے وہ نشر نہیں کی. اور اگر یہ جو میٹنگ بلائی تھی آرمی چیف نے اور جنرل فیض صاحب نے یہ نشر کرنی تھی تو بھئی 16 کو نشر کر دیتے. آپ کو چھپا کے رکھنے کی کیا بات ہے؟ کیا کوئی ایسا کام تھا, جرم تھا جو جس میں آپ بھی شریک تھے اور آپ اسے چھپانا چاہتے تھے؟ اور اگر بتانا تھا وقت پہ بتا دیتے. جب آپ صحیح طرح سے اے پی سی کے اعلامیے کو رسپونڈ نہیں کر سکے تو پھر آپ نے یہ طریقہ اختیار کیا. پھر شیخ رشید صاحب آئے, اسی طرح پھر آگے ڈی جی آئی ایس پی آر کو آنا پڑا. اب ڈی جی آئی ایس پی آر کو ہم تو نہیں بلا کے لائے, انہوں نے کہا کہ جی زبیر صاحب ملنے آئے تھے. بھئی 40 سال کی آپ کی رفاقت ہے, آپ ایک نجی ملاقات کو سیاسی ملاقات ظاہر کرتے ہیں. اور اگر سیاسی تھی تو کسی نے زبردستی کی تھی, اور اگر زبردستی ملاقات نہیں تھی تو آپ اسی وقت بتا دیتے یا انکار کر دیتے. شہباز شریف صاحب کی گرفتاری جو آپ کا سوال ہے ڈاکٹر صاحب, شہباز شریف صاحب جس ریفرنس میں آج گرفتار کیا گیا ہے, ہر پیشی پر پیش ہوتے ہیں, جو ریکارڈ مانگا گیا وہ دیا گیا, کسی ایک دن بھی غیر حاضری نہیں ہوئی. اب ریفرنس بنائیے, چلان کیجئے, سزا دیجئے. آپ سزا دینے سے پہلے آواز بند کرنا چاہتے ہیں, اور آواز بند کیوں کرنا چاہتے ہیں کہ اپوزیشن نے جو اعلان کیا کہ پہلے مرلے پر عوام سڑکوں پہ نکلیں گے, ہم جلسے اور جلوس کریں گے. اب وہ اس قیادت کو اس سے باز رکھنے کے لیے اگر یہ اقدام کریں گے تو یہ بالکل نظر آ رہا ہے کہ سیاسی طور پر کارنر کرنے کے لیے کیا جا رہا ہے. اگر بات احتساب کی ہو تو پھر وزراء آ کے 4 دن پہلے نہ کہیں کہ یہ گرفتاریاں ہونے جا رہی ہیں. اور آج کی شہزاد اکبر صاحب کی جو گفتگو تھی اس میں انہوں نے کہا ہے کہ جی اب شہباز شریف صاحب جیل میں بیٹھ کے فیصلہ کریں گے کہ انہوں نے کس طرح کی سیاست کرنی ہے. ٹھیک ہے, آپ ذرا اسی فکرے کی وضاحت. ٹھیک ہے, ایک سوال جو پوچھا تھا اس کا جواب آپ نے نہیں دیا, میں آگے چل رہا ہوں. میں نے یہ بھی پوچھا تھا کہ یہ جو اہم ترین ادارے 2 سال میں متنازع ہو رہے ہیں جو پہلے ہم نے نہیں دیکھا, اس کے ذمہ دار کون ہیں؟ بالکل ہارڈلی 30 سیکنڈ آپ کے پاس ہوگا, اس کے بعد میں جمشید موجودہ حکومت آپ کہتے ہیں ذمہ دار ہیں. لیکن اچھا میں آتا ہوں دستی صاحب, ڈاکٹر صاحب کی طرف آنے سے پہلے. دستی صاحب, عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا, یہ وزیر اعظم کا اسٹیٹمنٹ ہے. اور دوسرا سر میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آخر اس 2 سال کے عرصے میں جو چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اس اہم ترین ادارے جو ملک کے بہت اہم ترین ادارے ہیں وہ متنازع ہو رہے ہیں, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, بدقسمتی ہے پاکستان کی کہ یہ ایک عرصے سے ایک لڑائی ہو رہی ہے سیاستدانوں کے درمیان, ایک لمبا عرصہ ہو گیا ہے, مگر قوم کو اندھیرے میں رکھا ہوا ہے, کوئی سچ نہیں بتا رہا. میں اگر سیاستدانوں کو کہوں گا تو یقیناً ہمارے سیاستدان بھی کٹھ پتلی ہیں. اگر یہ لوگ ٹھیک ہوتے تو آج یہ دن نہ دیکھنے پڑتے. اور بدقسمتی سے کہ ہم نے سارے کالے قانون بنائے اور جتنے آمر آئے آمریت کے ہم نے تلوے چاٹے, اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے صرف اقتدار کے لیے, علاقہ کے لیے, تھانہ داری کے لیے, لوٹ مار کرپشن کے لیے ہم نے ساری سیاکاریاں کی. جو آج اپوزیشن بھگت رہی ہے یہ حکومت کو تو میں مانتا نہیں, کیونکہ عمران خان ایک کٹ پتلی وزیر اعظم ہے اور یہ ایک چور دروازے سے آ کے بٹھایا ہوا ہے جس کا ایک محاورہ منشور ہے, جھوٹ جھوٹ جھوٹ. اس کی جو 2 سالہ کارکردگی ہے وہ ایک فراڈ, ایک دھوکے پہ, اور اس کی اپنی ٹیم میں اتنی بڑی کرپشن نکل آئی کہ میں کہتا ہوں کہ بہت بڑی شرمناک ہے کہ جو اس نے وعدے کیے قوم کے ساتھ وہ ہر طرح جھوٹ بولا. اب وہ سارا راستہ فوج یقیناً ہمارے فخر ہے کہ ہماری فوج ایک دنیا کی سپر فوج ہے, بہادر فوج ہے, اچھا کام ہے اور پوری قوم فوج کے ساتھ کھڑی ہے. مگر کچھ یہاں پہ جو کچھ ہو رہا ہے, کچھ ہمارے لوگ جو ہمارے فوجی جنرل ہیں وہ ان کو بلا رہے ہیں, بٹھاتے ہیں, یہ کب کہتے ہیں کہ یہ ہم تو اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ یہ ہے اور وہ ہے, ہمیں ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں. مثلا یہ اندر دبے لفظوں میں یہ افواج پاکستان کو بدنام کریں, پھر وہی ہمارے جنرل صاحبان ان کے ساتھ ملاقاتیں کرتے ہیں. اگر یہ چور ہیں, کرپٹ ہیں, بد دیانت ہیں, ان کو کیوں بلایا جاتا ہے؟
پھر اگر یہ ان میں اگر کوئی غیرت ہو تو یہ کیوں جاتے ہیں؟ یہ بھی ایک شرمناک والی بات ہے کہ اندر کی یہ کہانی چل رہی ہے اور قوم بیچاری اندھیرے میں ہے اور یہ حکومت ڈنڈے کے زور پہ چل رہی ہے. ابھی جو کرپشن کی پھیل کے چل رہی ہے جو کچھ حقیقت نیب کر رہی ہے, نیب تو کوئی سمجھ سے باہر ہے. نیب کو تو صرف ایک ٹارگٹ ہے کہ جی جو بھی کوئی اس کرپٹ نظام کے خلاف اگر آواز اٹھاتے آپ اس کو پکڑ لو. آپ ایک کیس میں آپ پکڑ لیں تو ایک شخص کو 6 مہینے یا سال یا 3 مہینے آپ جیل میں رکھتے ہو, آپ کی باقی فائلیں کدھر ہوتی ہیں؟ کیا آپ اس ٹائم پھر اور کیس تیار کرتے ہو؟ یہ نیب اور حکومت کا جو ایک فراڈ ایک گٹھ جوڑا ہے, یہ تو پوری قوم کے سامنے ننگا ہو چکا اور بے نقاب ہو چکا ہے کہ چیئرمین نیب سمیت جو اس کا اپنا کردار تھا جس کے لیے ان کو ایک طریقے سے لایا گیا. مگر یہ جو چیئرمین نیب کی بھی تقرری ہوئی ہے نا, یہ بھی بدقسمتی سے کہ انہوں نے خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑا مارا اور اپنی خود تباہی کی. اب یہ چیختے ہیں, مجھے دکھ ہے, میں یقیناً اب یہ مشکل میں ہے. جو بھی میاں شہباز شریف پہ وقت آیا ہوا ہے, میاں صاحب باہر گئے ہیں, زرداری صاحب پھنسے ہوئے ہیں, جب کوئی مشکل کی گھڑی میں ہو تو ان کو سہارا دینا چاہیے. مگر یہ ساری چیزیں جو ہے نا ہمارے سیاستدانوں کی بنی ہوئی ہیں اور یہ سارا جھوٹ چل رہا ہے, فراڈ چل رہا ہے اور سمجھ سے باہر ہے اور ایک طاقت ہے, طاقت کے زور پہ بدماشی کے زور پہ ملک کو چلا رہا ہے. باقی عمران خان کی باتوں پہ کوئی یقین نہیں ہے, صرف جھوٹ بول رہا ہے, نہ قوم کو کچھ دے رہا ہے, نہ اس کا احتساب ہے, نہ اس کے کچھ بس میں ہے. یہ تو ایک اندھا, جیسے بندہ کسی اندھے کو مسجد میں بٹھاتا ہے اور وہ خیرات کے لیے بھیک مانگتے ہیں, تو عمران خان ایک اندھا ہے اور اس کی پوری کابینہ کو کوئی کام نہیں عوام کی بہتری کے لیے, غریبوں کے مسائل کے لیے. وہ صرف جھوٹ پہ بیٹھے ہیں, اسلام آباد پہ چپٹے ہوئے ہیں, نہ وہ لوگوں میں جا سکتے ہیں, نہ ان میں کوئی دم خم ہے. اور ملک ایک پھنس چکا ہے اندھیرے میں, دلدل میں پھنس چکا ہے. نا انصافی ہے, اتنی کرپشن ہے, اتنی لوٹ مار ہے, اتنی مہنگائی ہے کہ کہیں گورنمنٹ نظر نہیں آتی. احتساب پکڑ لو چھوڑ دو, پھر پکڑ لو چھوڑ دو. یہ تو ڈاکٹر صاحب دیکھو, یہ تو ایک ٹوٹل فراڈ چل رہا ہے. کوئی چیز اس میں نظر نہیں آ سکتی جس میں کوئی امید رکھی جائے کہ یہ صحیح احتساب ہو رہا ہے یا اس سے کوئی قوم کو کوئی فائدہ ہوگا. صرف ایک انتقام ہے اور ایک فراڈ ہے. مگر بدقسمتی کہ ہماری اپوزیشن بھی وہیں جاتے ہیں, وہیں تلوے چاٹتے ہیں جا کے, وہاں سے اقتدار سر آپ تو ڈٹ گئے ہیں, دروازہ ڈھونڈ رہے ہیں. اب تو وہ ڈٹ گئے ہیں. ڈٹنے کی وجہ سے سنا ہے کہ ان کی گرفتاری شروع ہو گئی ہے. اب مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف بھی جا رہے ہیں اور فلاں جگہ جا رہے ہیں. میں آگے چل کے بات کروں گا. ڈاکٹر صاحب 2 سوال وہی لے کے آتا ہوں. ایک تو یہ کہ شہباز شریف کی گرفتاری وہ کہتے ہیں حکومت نہیں تھی اور اے پی سی کی بنیاد ہے, کیونکہ وہ جو نون سے شین نکلنا تھا وہ نہیں نکلا, انہوں نے منع کر دیا تو ان کو گرفتار کر لیا گیا. اور جیسے انہوں نے کہا کہ اب وہ سیاست جو ہے وہاں بیٹھ کے کریں گے. دوسری جو بہت ہی تشویشناک بات ہے جو آج تک نہیں دیکھنے کو ملا, یہ 2 سال کی حکومت میں زیادہ دیکھنے کو ملا, اس کی وجہ یہ ہے کہ اہم ترین ادارے متنازع ہو رہے ہیں. اور اس کی شاید وجہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان اور ان کے وزراء کہتے ہیں کہ فوج ہمارے ساتھ کھڑی ہے, فوج ہماری ہے, فوج ہمارے ساتھ ہے, ہمارے پیچھے. تو جو باقی لوگ ہیں جو عمران خان کو ناپسند کرتے ہیں, جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ فوج اگر ان کے ساتھ کھڑی ہے تو پھر فوج جو پوری قوم کا ادارہ ہوتا ہے وہ متنازع ہوتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. سب سے پہلے تو میں کچھ باتیں یاد دلانے کی کوشش کروں گا. چودھری جعفر اقبال صاحب بڑے سیاسی کارکن ہیں اور یہ 2 مرتبہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن گجرات سے لڑ چکے ہیں, بہت کلوز مارجن سے رہ گئے تھے. اور پھر اس کے بعد 2013 میں قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے. کثرت نفسی سے کام لے رہے ہیں کہ صرف پارلیمانی سیکریٹری رہے, یہ بحری امور کے وزیر مملکت بھی رہے. بڑے سیاسی کارکن ہیں, پرانے کارکن ہیں, تو میں ان کی بڑی قدر کرتا ہوں. آپ کے سوال کی طرف آنے سے پہلے میں صرف یہ بتانا چاہوں گا, فوج ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے. وزراء اگر یہ بات کہہ رہے ہیں تو ان کو اس سینس میں نہ لیا جائے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے. فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے. ہر حکومت کے ساتھ آرمی کو کھڑا رہنا واجب ہے, آئینی تقاضا ہے. آئینی تقاضا ہے, واجب ہے. مطلب یہ واجب کا لفظ میں استعمال کر رہا ہوں, انتہائی ضروری ہے. کیونکہ حکومت جو ہے وہ ملک کی ترجمان ہوتی ہے. وہ مودی کو بھی جواب دینا ہو یا کہیں بھی دینا ہو تو فوج کو تو پیچھے کھڑا ہونا ہو. اس میں فوج کا کیا قصور؟ کیا چودھری جعفر اقبال صاحب وہ زمانہ بھول گئے جب راحیل شریف صاحب کے اعزاز میں الوداعی ڈنر ہو رہا تھا اور باجوہ صاحب کو نومینیٹ کیا جا رہا تھا اور باجوہ صاحب کے ساتھ تصویر مریم نواز کھنچوا رہی تھی, اس وقت بھی فوج ان کے ساتھ کھڑی تھی, نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی تھی. کیا مجھے جعفر اقبال صاحب کو یاد دلانا پڑے گا کہ جنرل آصف غفور نے اپنا ٹویٹ واپس لیا تھا, صرف اس لیے لیا تھا کیونکہ مسلم لیگ نون کا ایک اجلاس ہوا تھا, اس میں نواز شریف نے کہا تھا ہم برداشت نہیں کریں گے, انہوں نے اپنا ٹویٹ, اس میں بھی فوج ان کے ساتھ کھڑی تھی. فوج ہمیشہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے.
اب یہ الزام ان پر لگانا کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ، وہ حکومت کے ساتھ کھڑے، جب تک حکومت پاکستان کے مفاد کے تحت ہے. اب آپ نے کہا نون کو شین اور شین کو نون. دیکھیں نا، نون کو شین بنایا جا سکتا ہے نہ شین کو نون، کیونکہ نواز شریف ایک نشہ ہے. بہت زبردست بات. نواز شریف ایک نشہ ہے. یہ شیخ رشید کو کیوں نہیں بتاتے؟ یہ بتانا پڑے گا ان کو کہ نواز شریف ایک نشہ ہے، مریم اورنگزیب نے بتایا تھا. تو وہ نون اور شین سے مل کے ہی بنتا ہے نشہ. تو جب تک اس میں نون کے ساتھ شین لگا ہوا ہے اور ہے اس میں مریم ہے جو کہتی ہے ہم، تو اس کا مطلب نواز شریف ایک نشہ ہے. لیکن آج کی پوری اے پی سی میں، پوری آج کی پریس کانفرنس میں جو مریم صاحبہ نے گفتگو کی ہے، اس میں مجھے 2-3 باتیں بہت تکلیف دہ لگی، اور شاید جعفر اقبال صاحب اس بات سے بھی اتفاق کریں، طاہر اشرفی صاحب نے بھی کہا. سب سے پہلے تو ان کی پوری پریس کانفرنس کا مطمع نظر جنرل عاصم سلیم باجوہ تھے. ان کو بار بار وہ کہا جا رہی ہے ان کو پکڑے، ان کو ارے بھئی یہ عاصم سلیم باجوہ آپ ہی کے دور میں ڈی جی آئی ایس پی آر تھے. آپ ہی کے دور میں انہوں نے آپ ہی کی اجازت سے بھارت کے نام نہاد سرجیکل اسٹرائک کے بارے میں جا کے بارڈر پہ کہا تھا آؤ آ کر مار کے دکھاؤ، کر سکتے ہو تو. یہ وہی عاصم سلیم باجوہ ہیں جو آپ کے ساتھ وہاں رہا کرتے تھے، آپ کی باتوں کو آگے جا کر بیان کرتے تھے، یعنی حکومت کا جو موقف تھا اس کو بیان کرتے تھے. آج وہ آپ کو برے لگنے لگے. لیکن وہ کرپشن کی بات کر رہے ہیں. ہاں تو مگر یہ ثابت تو کر دے نا. وہ انصاف کی بات کر رہی ہیں، وہ تو کہتے ہیں ان کا کیس کیوں نہیں چلتا ہے. انہوں نے اپنا کیس پورا آپ کے سامنے پیش کر دیا، وزیر اعظم کے سامنے سب چیزیں رکھی ہیں. وزیر اعظم تو کیس کا کرائٹیریا نہیں ہے. وزیر اعظم جب جہانگیر ترین کے خلاف جا سکتے ہیں تو عاصم باجوہ کے ساتھ یہی تو سوال ہے. تو پھر نہیں لوگ یہی سوال تو کر رہے ہیں. نہیں گئے نا. لوگ یہی تو سوال کر رہے ہیں. آخر کیوں؟ اس کا مطلب یہ کہ نہیں ہے نا وہ اچھا یہ کیس نہیں ہے، ثبوت لا حاصل ہے نا. وہ مطلب ایسے ثبوت ہی نہیں ہے کہ ان پر بات کی جائے. اچھا شہباز شریف کے پاس شہباز شریف کے 177 ٹیٹیاں ہیں. وہ ثبوت ہیں 177 ٹیٹیاں. 177 ٹیٹیاں. ثبوت ہیں. ثبوت اس میں کیسے پیسے گئے، کیسے آئے، ہزاروں صفحات کا والیوم ہے ڈاکٹر صاحب جس میں پورا کیس موجود ہے. شہباز شریف صاحب لیکن 2 سال کے عرصے میں حکومت ابھی تک ایک کیس میں بھی مجرم ثابت نہیں کر. سر دیکھیں ایک نہیں، یہ تو نواز شریف صاحب مجرم ثابت ہوئے جبھی تو بھاگے میں. نہیں مجرم ثابت ہو گئے نواز شریف صاحب. نواز شریف تو سر مجرم الگ کیس ہے. مجرم تو ہوئے نا. وہ تو الگ مجرم تو ہوئے نا. بالکل مجرم ہوئے نا. بھاگ گئے نا. اب یہ شہباز شریف صاحب بھی مجرم، یہ آج یہ جواب نہیں دے پائے نا. نہیں ثابت ہو جائیں گے. اب میں کہوں گا تو آپ کہیں گے کہ پہلے سے آپ کو تو میں ایسی کوئی بات نہیں کروں گا، لیکن میں یہ ضرور کہوں گا کہ شہباز شریف صاحب جوابات دینے میں مطلب مطمئن نہیں کر سکے. مگر کورٹ عدالت کو ہمارا انصاف، نظام انصاف کیسا ہے سر؟ نظام انصاف میں تو سر بڑی تبدیلیوں کی ضرورت ہے. وہ تو آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی. میں فیصلوں پہ جا رہا ہوں، میں اسی ادارے پہ نہیں جا رہا. ہم فیصلوں پہ جا رہے ہیں. لیکن جو آج سب سے تکلیف دہ بات آپ کو بھی لگی ہوگی اور مجھے بھی، وہ یہ کہ اس پورے اگر شہباز شریف صاحب کو گرفتار بھی کیا گیا ہے اور اگر وہ ان کو گرفتار کر کے لے جایا جا رہا ہے، اس میں قومی اداروں کا قصور. ان کو آپ نے نعرے کیوں لگائے ان کے خلاف؟ ان کے خلاف آپ نے کیوں بات کی؟ اے پی سی میں بھی آپ نے ان کے خلاف بات کی. اب وہ کہہ رہے ہیں ہمارے جعفر اقبال صاحب کہ بھئی ان کو چھپا کے رکھنے کی کیا ضرورت تھی، آپ پہلے بیان کر دیتے. تو آپ کو بھی اے پی سی میں نواز شریف صاحب چھپا کے رکھنے کی اپنے دل کی باتیں کیا ضرورت تھی؟ آپ اس وقت جب کہہ رہے تھے گجرات میں کھڑو، گجراتی تھا ان کا شہر تھا، گجرات میں کھڑو کے کہا تھا مجھے کیوں نکالا، اسی وقت کہہ دیتے مجھے کیوں نکالا. حالانکہ ہمیں نہیں پتا کس نے نکالا، جس نے بھی نکالا اسے پوچھ کے بتائیں گے بھئی یہ نکالا کس نے. لیکن آپ اس وقت کہہ دیتے، آپ نے اس وقت نہیں کہا. اب جب آپ نے اے پی سی میں کہا تو پھر ان کا بھی فرض بنتا ہے کہ بتائیں تو آپ چپکے رات دن آنسو کہاں بہاتے ہیں، ہمیں یاد ہے. چپکے رات دن آنسو بہانا یاد ہے ہم کو، اب تک تیرا سیڑھی پہ چڑھنا یاد ہے. چلیں سر، تو مطلب کیا؟ میں آگے ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں، پھر ظاہر ہے جعفر صاحب نے جواب. ایک چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی میں چودھری جعفر اقبال صاحب کی طرف آتا ہوں. چودھری صاحب آپ نے ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب نے جو کہا ہے اس پر آپ جو بھی رسپونڈ کرنا چاہیں کریں، لیکن ایک سوال میں رکھنا چاہتا ہوں. موجودہ حکومت کے شیخ رشید صاحب اور وزراء یہ کہتے تھے کہ نواز شریف صاحب کی اور مریم نواز صاحبہ کی سیاست اب ختم ہو چکی ہے. لیکن سر ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ تو ڈرائیونگ سیٹ پہ آ کے بیٹھ گئے ہیں اور بڑی جارحانہ اننگ جو ہے وہ کھیلنا شروع کر دیا انہوں نے. کیا کہیں گے؟ جی ڈاکٹر صاحب، عامر لیاقت صاحب جیسے زیرک، صاحب علم، صاحب ادب، مجھ جیسے سیاسی کارکن کی اتنی تعریف بہت کم تعریف کسی کی کیا کرتے ہیں. تو میں بڑا ممنون ہوں عامر لیاقت صاحب کا. اور میں نے بھی انہیں عالم دین سے لے کے اور خطابت بھی، شاعری بھی اور لکھنا بھی، اور آج تو مجھے یہ پتا چلا کہ جو ان کا ریسرچ کا یونٹ ہے
اب پتہ نہیں ان کا ہے یا کسی دوست احباب سے استفادہ کرتے ہیں، مجھے اس کی بھی تعریف کرنا پڑے گی. اور سر میں آپ کو رہے وہ فالو کرتا ہوں، سوالات میں کہ آپ سے عاصم بہت باجوہ متاثر ہوں، صاحب میں آپ کو ترجمہ فالو نہیں کرتا ہوں کرتے. سر. بہت شکریہ جی. عاصم باجوہ صاحب بطور ڈی جی آئی ایس پی آر، وہ ان کا فرض تھا. میں اگر پارلیمانی سیکٹری رہا ہوں تو میرا فرض تھا کہ میں ایوان کے اندر پاک فوج کی نمائندگی کرتا، اور میں نے کی. مجھے اس کے لیے ریاست نے، ملک نے، حکومت نے ڈیوٹی لگائی تھی. اور اسی طرح جو اس ٹویٹ کے واپس لینے کا کہا، وہ بطور ایک سرکاری ملازم ڈی جی آئی ایس پی آر وزیر اعظم کے کسی فیصلے کو ریجیکٹڈ نہیں کہہ سکتا. وہ فیصلہ وزیر اعظم پاکستان کا تھا، وزیر اعظم آفس کا تھا، اور وہ نامناسب تھا اس کو اس انداز میں جو ہے وہ پیش کرنا. ہم نے یہ پہلے کیوں نہ کہا جی ہمیں کیوں نکالا؟ ہم تو اسلام آباد سے شروع ہوئے اور لاہور تک گئے، گجرات سے بھی گزرے، میں بھی وہاں تھا، اور ہم نے بتایا کہ ہمیں کیوں نکالا گیا. ہمیں اس لیے نکالا گیا کہ سی پیک کو پھیلتا ہوا دیکھ کے، شاہراہیں بنتی ہوئی، بجلی کے کارخانے لگتے ہوئے، اور بہت ساری جگہوں سے اگر کہوں میں تو عدالت کا سہارا، ثاقب نثار صاحب نے بہت سارے پروجیکٹس کو سال بھر روکے رکھا کہ یہ پایہ تکمیل کو نہ پہنچیں اور یہ کامیابی سے ہمکنار نہ ہوں. اور پھر اس کے جب فیصلے لکھے تو انہیں لکھنا پڑا کہ یہ سٹیٹ آف دی آرٹ منصوبے ہیں. اب میں آپ کے ڈاکٹر صاحب آپ کا جو سوال تھا اگر ذرا دہرا دیں. جی میں دہرا دیتا ہوں. میں یہ کہہ رہا ہوں سر کہ حکومت، وزراء، شیخ رشید صاحب، بڑے بڑے وزراء کے بیانات آتے ہیں کہ جناب نواز شریف کی سیاست ختم ہو چکی ہے، مریم نواز صاحبہ کی سیاست ختم ہو چکی ہے، ان کو چھوڑ دیں. اب لیکن ہم نے تو ابھی چند دنوں میں دیکھا ہے سر اے پی سی میں، اور ابھی چند دنوں میں کہ نواز شریف صاحب تو ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئے ہیں، مریم نواز صاحبہ بھی ڈرائیونگ سیٹ پہ بیٹھ گئی ہیں، اور دونوں کی جارحانہ اننگ جاری ہے. جی ڈاکٹر صاحب، بہت سادہ سی مثال ہے. استاد محترم نے کلاس میں شاگردوں سے پوچھا بورڈ کے اوپر ایک لائن لگا کے کہ بھئی یہ لائن ہے، آپ نے اس کو چھوٹا کرنا ہے لیکن ہاتھ نہیں لگانا. اب سارے سوچ میں پڑ گئے بھی اگر ڈسٹر استعمال نہ کریں، لائن کو کاٹے نہ، تو چھوٹا کیسے کریں گے؟ جب نہ سمجھ آئی تو بتایا گیا بھئی آپ نے اس سے بڑی لائن لگانی ہے، تب یہ لائن خود بخود چھوٹی ہو جائے گی. اب اگر 2 سال کی کارکردگی میاں نواز شریف نے اے پی سی کے اندر خطاب کیا، شاید وہ اتنا ویلڈ نہ ہوتا اگر جناب عمران خان صاحب نے جو تقریریں کی تھی، جو وعدے کیے تھے، جو سہانے خواب دکھائے تھے، اور اگر گستاخی نہ ہو تو آپ بھی اس سحر کے اندر کچھ عرصہ مبتلا رہے. وہ کیسے ٹوٹا، کب ٹوٹا اور کیوں ٹوٹا، اب یہ اس کا جواب آپ ہی دے پائیں گے. اور 2 سال کے اندر نہ وہ کابینہ بنی، نہ وہ تعلیم کا بجٹ آیا، نہ وہ جو ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ خرچ ہونا تھا وہ ہوا، نہ وزیر اعظم ہاؤس کے خرچے کم ہوئے، نہ ہیلی کاپٹر چھوڑا، نہ جو ہے وہ پرائیویٹ جیٹ چھوڑا، اور نہ ہی کسی شعبے میں کوئی کارکردگی دکھا سکے. اب جب آپ چینی کی قیمت کنٹرول نہ کر پائیں، آپ آٹے کی قیمت کنٹرول نہ کر پائیں، آپ بجلی کے نرخ روز بڑھاتے جائیں، آپ آ کے یہ کہیں کہ میں نے ٹی وی دیکھا پتا چلا ڈالر جو ہے اس کا ریٹ بڑھ گیا ہے، روپے کی قدر کم ہو گئی ہے، تو پھر کون آپ کے اوپر اعتبار کرے گا؟ اور پھر جب میاں نواز شریف آ کے مخاطب ہوگا، وہ میاں نواز شریف جس نے آپ کا پی ایس ڈی پی 325 ارب سے 1100 ارب پہ پہنچایا، جس نے آپ کا دفاعی بجٹ 300 ارب سے 900 ارب پہ پہنچایا، تو پھر اس کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سر، میں ذرا سا ان کی طرف، میں جمشید دستی صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. جس نے معیشت، ٹھیک ہے یہ سارے کام کیے. ٹھیک ہے سر. جمشید دستی صاحب، میں یہ سوال ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بھی بولیں، آپ کے پاس بھی 4-5 منٹ ہے. وہ یہ ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے، اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے، باتیں سننے کو مل رہی ہیں کہ عمران خان کی حکومت کو 3 سال دیا جائے، پھر اگلے 5 سال بھی دیے جائے. تو سر ایک سوال بن رہا ہے، لوگوں نے پوچھا ہے کہ آخر عمران خان صاحب کی حکومت نے یا عمران خان کے کابینہ نے یا وزراء نے 2 سال میں ایسا کیا کر دیا ہے کہ ان کو 3 سال بھی دیا جائے، 5 سال بھی دیا جائے؟ اور اگر دیا جائے تو پھر الیکشن کمیشن کی کیا حیثیت رہ گئی، پھر پاکستان کے آئین اور قانون کی کیا حیثیت رہ گئی، اور پاکستان کے عوام کی ووٹ کی کیا حیثیت رہ گئی؟
ڈاکٹر صاحب دیکھیں کہ پاکستان کی عوام کے ووٹ کی حیثیت سو ایوب خان کے دور سے پھر ختم ہو گئی تھی. نہ عوام کی حیثیت تھی، نہ کوئی الیکشن ہوئے، پھر بعد میں جو کچھ چلتا رہا. بدقسمتی سے ایک ہمارا قیمتی ملک جو ہے نا ہم سے ایک علیحدہ ہو گیا. بات یہ ہے کہ اس وقت کوئی سچ بات کرنے کو تیار نہیں ہے. عمران خان کی حکومت 2 سال میں اتنی خوفناک تباہی کیا ہے، غریب کی، ہاری کی، کسان کی. اللہ معاف کرے کہ یہ ایک ملک خونی انقلاب کی طرف دے رہا ہے. جو فالے ڈال رہے ہیں نا، جو اگلا کل کا بتا رہے ہیں، کل کا اللہ کو پتہ ہے. اگر اس کرائٹیریا سے عمران نیازی کی حکومت چلی تو ملک میں خونی انقلاب آئے گا اور 1 کروڑ آدمی نکلے گا اور جلا کے رکھ دے گا. ایک وقت کی روٹی نہیں ہے غریب ہاری کسان کے پاس. لوگ بچیوں کی خودکشیاں کر رہے ہیں، نہروں میں ڈال رہے ہیں. قتل و غارت ہے، ناانصافی ہے. ڈاکٹر صاحب ایک خوفناک ہے جو ڈنڈے کے زور پہ، تکبر اور بدماشی کے زور پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت اس کی کوئی کارکردگی نہیں ہے. یہ ایک فراڈ الیکشن تھا جو ننگا ہو چکا تھا. یہ چیف جسٹس ثاقب نثار اور الیکشن کمیشن اور ایک اسٹیبلشمنٹ کا وہ الیکشن تھا جو ننگا ہو گیا بدماشی کے زور پہ. آرو کو گن پوائنٹ کے زور پہ یہ عمران نیازی کو بٹھایا گیا اور عمران نیازی کی نو حکومت، اس کو میں خوفناک مارشلا کہوں گا. دوسری چیز ہے، نہ شرفی صاحب کہ بولیں گے، نہ عامر لیاقت صاحب کی ہمت ہے، نہ میرے جعفر اقبال صاحب. جو میرے دل میں ہے وہ میں بھی نہیں بولنا چاہتا کہ جو بولتا ہے وہ پکڑا جاتا ہے، وہ مارا جاتا ہے. میں ان طاقتوں کو کہنا چاہتا ہوں جو ان بھکاریوں کی گینگ جو بیٹھا ہے نا، جھوٹوں کا گینگ عمران نیازی کا جو میڈیا پہ بیٹھا ہے، میں ان کے جو پیچھے بیٹھے ہیں مہربان، ان سے کہتا ہوں کہ آپ کو زمینی حقائق کا پتہ نہیں ہے. آپ کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، ڈنڈے کے زور پہ یہ ملک نہیں چلتا. 22 کروڑ عوام شرمندہ پھنسی ہوئی ہے. ایک وقت کی روٹی نکلی ہے اور یہ لاوا پک چکا ہے، اندر پک چکا ہے. جب یہ پھٹ جائے گا یہ پورا نظام تہس نہس ہو جائے گا اور لوگ گھس جائیں گے وزیر اعظم ہاؤس میں. ایسی آگے لگے گی، ایوان صدر جلیں گے. یہ پارلیمنٹیرین کو، اس نظام کو جلائیں گے. بھوک نہیں چل سکتی. اب مزدور مر چکا ہے. یہ سب بکواس اور جھوٹ بول رہے ہیں کہ جی اگلے سال اس کے آگئے اور یہ آ جائیں گے. اور جو بلوانے والے لوگ بیٹھے ہیں میں ان کو بھی کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو نہیں پتا کہ عوام کے نچلی سطح پہ ریڑھی والا، رکشے والا، مزدور، ہاری کسان، بجلی مہنگی ہے، ہر چیز مہنگی ہے. لوگ مر چکے ہیں. اور یہ پلان جو منصوبہ بندی ہے یہ ان کی خام خیالی ہے. اس ڈنڈے کے زور پہ، اس بدماشی کے زور پہ جس طریقے سے لوٹ مار اور عمران نیازی اس کی ٹیم اور بزدار اینڈ کمپنی جو ایک مافیا بیٹا ہے، جو گینگ بیٹے ہیں، یہ ملک کو تباہ کر جائیں گے. مجھے پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف آنا ہے لیکن اس سے پہلے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہے. ایک ناظرین بریک، پھر واپس آتے ہیں صاحب کی طرف آتے ہیں. چھوٹا سا بریک. ویلکم بیک. اچھا سر، ایک تو جمشید دستی صاحب نے کہا کہ جس طرح آپ نے دیکھا کہ انہوں نے کہا ہے کہ جی جو حالات ہیں ملک کے، آپ بھی بہت زیادہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں 1 کروڑ آدمی نکلے گا اور خونی انقلاب ہوگا، جو حالات ہیں اس وقت. دوسرا یہ سر کہ آخر آپ لوگوں نے کیا ایسا کام 2 سال میں کیا ہے کہ آپ کو 3 سال بھی دیا جائے اور مزید 5 سال دے دیا جائے؟ آخر کیا کام کیا آپ نے؟ سر پہلا کام تو ہم نے کیا کہ ہم نے الیکشن جیتے ہیں تو 5 سال ہمارا حق ہے جو ہمیں دیے جائیں. یہ ہم کسی سے مانگیں گے نہیں، ہمارا حق ہے، عوام نے منتخب کیا. جمشید دستی بھائی ہمارے بڑے پیارے، اور جمشید دستی بھائی کے لیے میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دستے میں دستی نہ ہوتا تو لکڑی کے کٹنے کا رستہ نہ ہوتا. تو اس دستے میں دستی کا ہونا بڑا ضروری ہے. لیکن جمشید دستی صاحب نے جتنی گفتگو ابھی کی ہے وہ یہ چیز شاید تھوڑی دیر کے لیے فراموش کر گئے، کیونکہ میں تو ان کے ساتھ جو ظلم ہوا تب بھی میں ان کے ساتھ کھڑا تھا اور آج بھی میں ان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. لیکن جب ان کو ایک گاڑی کے اندر بند آپ ہمارے ساتھ بھی کھڑے تھے جب ظلم ہوا ہے، حالانکہ آپ حکومت میں ہیں. سر کھڑا رہوں گا میں ہمیشہ آپ کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب کبھی نہیں چھوڑوں گا آپ کے وہی میں نے کہا. ساتھ نہیں چھوڑوں گا آپ کو، کیونکہ آپ دانش ہیں، مجھے دانش کے ساتھ ہی کھڑا رہنا ہے. لیکن سر مظلوم بھی ہوں سر. مظلوم بھی، ہر دانشور مظلوم ہی ہوتا ہے. تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ جب ایک گاڑی کے اندر بند تھے اور کیڑے بھی چھوڑ دیے گئے تھے، اس وقت جمشید دستی صاحب کو جب میں نے دیکھا تھا، میں نے پروگرام کیا تھا کہ آپ نے ایک ایسے آدمی کو جو گدھا گاڑی چلا کر، گھوڑا گاڑی چلا کے الیکشن جیتا ہے، اسے آپ نے کیا ظلم کیا. تو وہ دور جمشید صاحب نواز شریف کا دور تھا جس میں آپ کے ساتھ ظلم ہوا. ابھی اس دور میں تو جمشید صاحب کو کسی نے گرفتار نہیں کیا. آج جمشید صاحب بول بھی رہے ہیں، بولتے رہیں گے. جعفر اقبال صاحب ایک سیاسی کارکن ہیں، تو میں نے ان سے سیاسی کارکن کی حیثیت سے بات کی. لیکن جو آپ نے سوال کیا ڈاکٹر صاحب، دیکھیں اصولی تقاضا یہ ہے
کہ 5 سال پورے نواز شریف صاحب کو ملے. اس میں پھر وہ نااہل ہوئے اقامہ کے کیس میں. اس کے بعد پھر بھی شاہد خاقان عباسی صاحب وزیر اعظم بنے, اور اسی دور میں شاہد خاقان عباسی صاحب کے دور میں ہمارے یہ جعفر بھائی یہ میری ٹائم افیئرز کے منسٹر بنے. اب اگر آپ کسی کے 5 خود نواز شریف صاحب کہتے ہیں ہم عمران خان کے 5 سال لینا نہیں چاہتے, تو آپ کیوں ہم سے یہ سوال کرتے ہیں کہ 3 سال آپ کو کیوں دیں؟ یہ 5 سال تو ہمیں پورے کرنے دیں. اب اگر ان 2 برسوں میں کہیں کوئی غلطیاں ہیں, کہیں کوئی, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سب کچھ صحیح ہے, غلطیاں تو ہوئی ہیں, تو آپ نشاندہی کر رہے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں, کبھی ادھر ادھر بھی ہو جاتے ہیں. نشاندہیوں کی وجہ سے آپ کو بولنا آپ کے اوپر لگ جاتی ہے, لیکن یہ کہ آپ کرتے رہیں, آپ کرتے رہیں, ہمارا کام ہے, آپ کا کام ہے کرنا. اور دیکھیں یہ ہے کہ آپ جب بھی سچ بولیں گے تو آزادی اظہار پر اگر حکومت پابندی نہیں لگاتی, اگر کوئی اور نہیں لگاتا, تو پابندی کہیں نہ کہیں سے تو لگے گی. کسی کی بندی ہوتی ہے جو آ کے پابندی لگاتی ہے. لیکن یہ کہ آپ کو یہ بڑا اس میں بڑا ایک واضح فرق رکھنا ہوگا کہ اگر عمران خان کی حکومت ہے اور اگر یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے, تو یہ ہمارا آئینی حق ہے, ہمارا آئینی, قانونی اور شرعی حق ہے کہ ہم سے 5 سال ہمیں پورے کرنے دیے جائیں. 5 سال بعد آپ کو عوام ووٹ دے, آپ دوبارہ آ جائیں, جو کچھ بھی آپ نے کرنا. لیکن سر سوال یہاں پر یہ اٹھاتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ ڈیلیور تو کریں نا, 5 سال میں ملک تباہ ہو گیا ہے, جو حالات ہیں. کچھ کہہ رہے ہیں آپ ہیں؟ جی ڈاکٹر صاحب, جی آپ کچھ کہہ رہے ہیں, بولیں. ڈاکٹر صاحب گزارش ہے, یہ میرے لیے محترم ہے عامر لیاقت صاحب. میں عامر لیاقت صاحب کو زمینی حقائق بنانا چاہتا ہوں. حکومتیں عوام کے ساتھ چلتی ہیں, حکومتیں جبر پہ نہیں چلتی. عمران خان کی اس وقت 2 سالہ جو کارکردگی ہے, جتنی قوم مایوس ہوئی ہے, جتنی قوم ذلیل اور پریشان ہوئی ہے, میں کہتا ہوں انسان سوچ ہی نہیں سکتا کہ ادویات کی قیمت بھی 250 اپنا فیصد بڑھ گئی ہے. تھوڑی امید رکھیں نا, آپ نے ایک دم امید چھوڑ دی, میں سر ایک منٹ صرف چھوڑ دی, تھوڑا امید رکھیں. دیکھیں بلوچستان میں آگ لگی ہوئی ہے, سندھ کی, آپ تھوڑی امید رکھیں. میں آپ کو صرف خیبر پختونخوا کی حالات آپ کے سامنے آئے. دیکھیں میں نے امید رکھی ہوئی ہے, میں نے امید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا, حالات پیدا کر دی ہیں سندھ میں کیے. اب دیکھو عوام کے بغیر آپ کیسے چلو گے؟ چلیں گے, عوام ہی ساتھ ہے, عوام ساتھ ہے, ہم چلیں گے, ہم قانونی. دیکھیں میں آپ کو آج ایک نہیں چل سکتے ڈاکٹر صاحب. یہ ابھی آپ زمینی حقائق دیکھیں, لوگ مر رہے ہیں, لوگوں کی حالت بری ہے. میں غریب آدمی ہوں, میں حالی ہوں. آپ پبلک کی بات رکھیں, کس طریقے سے آپ عوام کو ذبح کر دیں. 22 کروڑ عوام کو قتل کر کے تو حکومت آپ کر سکتے ہیں. کوئی چیز بتا دے, کوئی ادارہ بچ گئی ہو جس کی جو خیر تباہ ہو چکا ہے, ہر طرف لوٹ کسوٹ ہے, ڈاکت زنی ہے. چھوٹی سی تو سننے, وہ ڈاکٹر صاحب یہ فرما رہے تھے, یہ کیسے یہ نظام, میں نہیں سمجھتا کہ یہ نظام کے مزید حکومت چل سکتی ہے. فوجیں یا افواج پاکستان خوفناک ساتھ کھڑی ہوتی ہیں. اگر آپ کو عمران خان کا دھرنا یاد ہو تو اس وقت فوج نواز شریف صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی تھی. اس نے قطر میں نہیں کہا تھا کہ یہ دھرنا جو ہے صحیح ہے یا اس کو جاری رہنا چاہیے. تو اگر آج فوج حکومت کے ساتھ کھڑی ہے, جسے پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑا ہونا مت سمجھیں. حکومت پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے, جو مور ہے حکومت پاکستان, اس کے ساتھ فوج کھڑی ہے. خدا نہ خواستہ اگر ہماری سرحدوں پر کوئی حملہ ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ اگر ہم پر کوئی ہم پر زور آزمائی کرتا ہے, تو فوج کس کا ساتھ دے گی؟ بیان کون دے گا؟ ترجمان کون بنے گا؟ بات کون کرے گا آگے آ کر؟ حکومت کرے گی نا. جس حکومت کو وقت پورا کرنے دیجئے, 3 سال رہ گئے, 3 سال ان کو پورے کرنے دیجئے, آپ پھر آئیں گے, پھر جیتیں گے, پھر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وقت آئے گا. میں تو آپ سے ویسے ہی بہت محبت کرتا ہوں. سر میں ایک بات اہم کوئسچن کر لوں کیونکہ ٹائم میں ختم ہونے والا ہے. سر وزیر اعظم کا ایک ٹویٹ تھا, اس میں انہوں نے توحید کو کہا کہ جی توحید جو ہے وہ مسلک ہے, جی, اور دوسرا یہ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ وہ جنگجو تھے, اور دوسرا کہ وہ فلسفی یعنی فلسفی تھے. تو سر یہ تو I'm sorry سر, یہ میرا خیال ہے غلط گائیڈ کر رہے ہیں جو ان کو لوگ ہیں. آپ جیسے لوگ حکومت میں رہتے ہوئے سر, میں تو حکومت میں ہوں نہیں نا, آپ دعا کریں, میں تو حکومت کی بینچز میں ہوں. سر میں اس میں کہوں کہ یہ کوئی فرانس کے ایک اورینٹلسٹ تھے, ان کا یہ قول تھا. اس کو کوٹ نہیں کرنا چاہیے تھا کیونکہ فرانس کا اورینٹلسٹ نہیں جانتا نبی کے بارے میں. کوٹ کرنا تھا تو سیدنا فاروق اعظم کو کر لیتے, سیدنا ابوبکر کو کر لیتے. یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فلسفی نہیں ہے نا, اس لیے نہیں ہے کیونکہ وہ کتاب لے کر آئے. جو رسول کتاب لے کر آتا ہے وہ رسالت کے ساتھ ہوتا ہے. وہ اپنی, یہ قرآن کی ایک آیت ہے کہ یہاں والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. وہ وہی بیان کرتے ہیں جو ان پر وحی نازل ہوتی ہے, اس کے علاوہ وہ کوئی بیان نہیں کرتے. جنگجو اس لیے نہیں تھے
آپ کی تلوار سے کوئی آج تک نہ مارا گیا. ایسے رحمت للعالمین تھے کہ جو مکے میں بھی داخل ہوئے تو سر جھکا ہوا تھا اور اونٹنی کے کجاوے سے ٹکرا رہی تھی ان کی ریش مبارک. تو میرے آقا تو ایسے داخل ہوئے تھے. رہ گئے مسلک توحید کے دائی. توحید کوئی مسلک نہیں ہوتا, مسلک ہے دیوبندی, بریلوی, اہل حدیث, اہل تشیع. توحید ایک یونیورسل پیغام ہے جو پوری دنیا کو دیا جاتا ہے. اللہ ایک ہے, اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, اس کی صرف عبادت کی جاتی ہے. ٹھیک ہے. یہ تھوڑی سی عمران خان صاحب, چھوٹی سی گزارش ہے آپ سے, آپ ملک کے وزیر اعظم ہیں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے. اگر آپ کوئی ٹویٹ کرتے ہیں تو ڈیفینیٹلی پوری دنیا اس کو نوٹ کرتی ہے, اور میں نے نوٹ کیا اور اس کا جواب بھی دیا. آپ کے پاس ایسے ایسے ہیرے موجود ہیں, بہترین لوگ موجود ہیں جو دین اسلام کے اوپر مکمل ماشاءاللہ عبور رکھتے ہیں اور بہت کچھ رکھتے ہیں, حالانکہ خود کو یہ ابھی بھی طالب علم کہتے ہیں, لیکن بہت. تو آپ ان سے ہی رجوع کر لیا کریں. اس قسم کی اسٹیٹمنٹ دینے کے بعد شرمندگی ہوتی ہے کیونکہ غلط بات چلی جاتی ہے, اور یہ بہت اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسلک کر کے, دین سے مختلف کر کے, قرآن سے منسلک کر کے جو بات جائے وہ بہت مستند ہونی چاہیے. تو عامر صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے اس کی ایکسپلینیشن دے دی, اور تمام ساتھیوں کا بھی بہت شکریہ. ڈاکٹر دانش کو اجازت دیجیے, اللہ حافظ.